بتا کر، ٹکراؤ سلاخوں سے اڑو خون میں نہا کر، بازو پہ بھروسہ ہے تو انصاف نہ مانگو، پچھتاؤ گے اس دور میں تم زنجیر ہلا کر، مقتل سے اپنی یاری ہے ابدال پرانا لگتا ہے، صدیوں سے کٹنا عادت ہے ہر وار پرانا لگتا ہے، تم سنگ اٹھاؤ یا خنجر حق بات پھر بھی کرنی ہے، یہ ظلم و ستم سرکاری سرکار پرانا لگتا ہے، گلشن کے لیے خون و جگر ہم نے دیا ہے، گلشن کے لیے خون و جگر ہم نے دیا ہے، ہر شام کو ناوان سحر ہم نے دیا ہے، میرے انتہائی واجب الاحترام قابل تکریم اساتذہ اکرام، مہمان گرامی اور میرے اس جامعہ کے مہکتے پھولوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو اجاگر کرنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، جس کو آج کے جدت پسندانہ دور میں بیان کرنے کی اشد ضرورت ہے، وہ ہے مدارس کا مقام اور مدارس نے قوم کو کیا دیا۔ سامعین گرامی، قرآن و حدیث کے بغیر کسی بھی معاشرے کی بقا اور قیام کا تصور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اسلامی معاشرے کی بنیاد اور اساس اسلامی علوم ہے اور اسلامی علوم کا مرکز دینی مدارس ہے، اور گویا کہ اسلامی معاشرے کی بقا ہی دینی مدارس کے صدقے ہے۔ مفکر اسلام سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالی مدارس کا مقام کچھ اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ مدرسہ وہ سب سے بڑی کارگاہ ہے جہاں آدم گیری کا کام ہوتا ہے، جہاں مردم سازی کا کام ہوتا ہے، جہاں سے دین کے داعی اور اسلام کے سپاہی تیار ہوتا ہے۔ مدرسہ عالم اسلام کا پاور ہاؤس ہے جہاں سے اسلامی آبادی اور انسانی آبادی دونوں میں بجلی تقسیم ہوتی ہے۔ سامعین محترم، مدرسے کا تعلق کسی کلچر سے نہیں، کسی زبان سے نہیں، کسی ادب سے نہیں، کسی تہذیب و تمدن سے نہیں کہ اس کی کرامت کا شبہ اور اس کے زوال کا خطرہ ہو، بلکہ اس کا تعلق براہ راست نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، جو عالمگیر بھی ہے اور زندہ جاوید بھی ہے۔ شاعر مدارس کی مدح سرائی کچھ اس انداز میں بیان کرتے ہیں: اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے کند جوڑا بھی، اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موجے کند جوڑا بھی، نہنگوں کے نشے من جس سے ہوتے ہیں تہ بالا۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل تکریم سامعین گرامی، آج کل کچھ لبرل قسم کے لوگ اور خود کو ایجوکیٹڈ کا لقب دینے والے لوگ میڈیا کے ذریعے یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ مدارس نے قوم کو کیا دیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں علامہ محمد اقبال نے فرمایا تھا، کہنے کو تو کہتے ہیں خود کو مسلمان، ملت کی تباہی کے جو کرتے ہیں ساما، خود اپنے وطن سے انہیں الفت نہیں ہرگز، امریکی مفادات کے جو بھی ہیں نگہباں۔ سامعین گرامی، میں آج ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ تم مدارس کی کارکردگی کی بات کرتے ہو تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، مدارس نے عطا اللہ شاہ بخاری دیا، جسے دنیا امیر شریعت کے نام سے جانتی ہے، جس کی للکار سے آج تک قصر فرنگی لرزا بڑا ہے۔ مدارس نے نانوتوی جیسا عظیم سپوت دیا، جس نے پاک و ہند مدارس کی طرح ڈال کر علوم نبوت کا کام سر انجام دیا۔ مدارس نے مولانا رشید احمد گنگوئی جیسے عظیم ہیرا قوم کے دامن میں ڈال دیا، جس کے فتویٰ سے امام ابو حنیفہ کی یاد تازہ ہو گئی۔ ارے تم اس گلشن کے کس کس پھول کی بات کرتے ہو؟ اس گلشن کا ہر ایک پھول نرالا ہے، کشمیری کا فہم حدیث ہو یا شیخ الہند کا قرآن، امیر عظیمت کی قربانیاں ہو یا قائد ملت اسلامیہ کی سیاست، الخرد یہ تمام علم و ذکا کے موتی، یہ گوہر نایاب، ان کی کار تراش، ان کی چرب دمت، انہیں مدارس کی مرہون منت ہے۔ میرا قوم کے فہم و ذکا لوگوں سے سوال ہے کہ اس معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنانے میں، اس معاشرے کو سنجیدہ بنانے میں کن لوگوں کا ہاتھ ہے؟ کیا وہ علماء ہی ہیں؟ کیا وہ مدارس ہی ہیں؟ تو بتائیں یہ بے رخی کیوں؟ سوچئے سمجھیے، یہ مدارس آپ کے اساس ہیں، ان کی بقا آپ کی بقا ہے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ آخر میں اس شعر سے اجازت چاہوں گا، وہ سنگ گنا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم راہ وفا کے راہرو ہیں منزل ہی بچا کر دم لیں گے۔ یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بزم جہاں میں کھائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ ارباب حکومت سے کہہ دو
ارباب حکومت سے کہہ دو یہ عزم کیا ہے ہم سب نے جو حق کے مقابل لائے گا ہم اس کو مٹا کر دم لیں گے. ہم ایک خدا کے قائل ہیں بندار کے بت توڑ دیں گے. ہم حق کی نشاں ہے دنیا میں باطل کو مٹا کر دم لیں گے. جو سینہ دشمن چاک کرے باطل کو مٹا کر خاک کرے جو روز کا قصہ پاک کرے وہ ضرب لگا کر دم لیں گے. یہ فتنہ اشر کے پروردہ یہ فتنہ اشر کے پروردہ تقریب کا سامان لاکھ کرے. ہم بزم سجانے والے ہیں ہم بزم سجا کر دم لیں گے. یہ امریکی دلال بھلا کیا خاک ڈرائیں گے ہم کو ہم راہ وفا کے راہرو ہے منزل پجا کر دم لیں گے. اس دیش کے ذرے کو ہم اپنے خون سے سینچیں گے. اللہ کی قسم اس دھرتی کو گلزار بنا کر دم لیں گے. جس خون شہیدہ سے اب تک گلنگ ہوئی ہے یہ زمین اس خون کے قطرے قطرے سے طوفان اٹھا کر دم لیں گے. وما علینا الا البلاغ.